الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب درود بر محمد وأهل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس پورا شوق دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ کوشش کرنا آمین کہہ سکنا۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ مالک ملک پاکستان کی محافظت فرمائے۔ اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب کرے۔ بار الہ اس قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد شاید رہے۔ میرے محترم بابا نظر شاہ جی کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ آخری دعا اس وقت کی دعا ہے، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ بسم اللہ۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد و شاد رہو، سدا سلامت رہو اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ۔ مولا تو وسطیں رکھا، ماں حسنین دی تو ہمیشہ اپنی امانت رکھے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، بالکل گھر والی بات ہے، کوئی دوسری بات نہیں، بالکل گھر والی بات ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہوں گے انہیں میرے بعد بھی پڑھنا ہے۔ بڑی کمال نوکری میرے سے پہلے میرے محترم کر رہے تھے اور یہ کاروانے میں تحت رواں دواں رہے گا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 3-4 سال کے بعد جناب کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 4 مصرے جناب کے سامنے رکھتے ہیں، پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہیں وہیں نوکری ہوتی جائے گی۔ لینی دعا ہے اور یا علی مدد۔ توجہ، بس اس کا میں طلبگار ہوں، بس جتنا میرے ساتھ تعاون کر سکیں۔ عرض کر رہا ہوں جستجو فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے محترم جستجو فضائل میں کرتا رہوں، میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے، جستجو فضائل میں کرتا رہوں۔ بڑی مہربانی، پڑھ سکتے ہو تو صلوات پڑھ چھوڑو۔ تھوڑے جو بھی کس انترے لگے تو میں دسے آتا پانی ڈھیر رہا پڑھ۔ جستجو جے محسوس نہ کرو تا نوکر رہاں پتر رہاں مہمان ہاں چھوٹا بھراں تھوڑا کچھ بھی نہ سمجھ دے تو یہ سمجھو کہ میں امام حسین دا چھوٹا جا زوار ہوں۔ یہ ہاتھ بدی بیٹھا جے محسوس نہ کرو اور اگر تکلیف نہ سمجھو تو نیاز زہرا میں 2 قدم اگے آ جاؤ۔ مولا وڈے نام ہے پاک سیدہ دے نام تے بڑی تکلیف ہے، لیکن جڑے پیچھے بیٹھے ہو صرف تھوڑے نال گزارش ہے 2 قدم اگے آ جاؤ تاکہ ذرا جا ماحول بن جائے۔ ایویں ذرا سمٹ کے باس ہوتا زیادہ چنگا لگ سی۔ مولا وڈے نال لینے یار، مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھنا، پاک سیدہ دا اجر دینے یار، جڑا بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ ایویں اگے ہوندے ونجو تو صلوات بھی اونچی اونچی پڑھ دے وہ محمد وجل فرج مسائل، مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھنا۔ 4 مصروں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بلال کاظمی صاحب ہیں لکھنؤ کے شاعر، بڑا کمال، بڑا ہی کلام مالک نے انہیں قلم عطا کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعر لکھتے ہیں مجمع کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعر لکھتے ہیں شعراء کو سنانے کے لیے۔ مشکل بات سے آغاز کر رہا ہوں، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، پڑھنے والی بات ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کیسے ہے۔ یہ ممبر حسین یہ بہت بڑی جگہ ہے، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو سکوں۔ یہاں 14 معصومین آتے ہیں،
یہاں جناب سیدہ آتی ہیں تو میری اوقات کیا ہے کہ میں کچھ کروں؟ خدا ڈر کے کھڑوں تو میں بادشاہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا کیسے ہے، بس میرے پہ کرم فرمائے۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ ذرا ہاتھ ٹیک چھوڑ سکو، میں بڑا لمبا سفر بھائی خیرات یہ آئے لیا۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ انکل سفیر تھوڑے ہتھوں ذاکر بڑے جس علاقے تو تسی آئے ہو، ذاکر گر لوگو قدیمی ازادار بیٹھے ہو، داد نہیں پہ منگتا، داد ہی لیندے پہ سارے، داد دی بیڑ ان سارے میں داد دی لڑائیاں، کس وڈی پڑھنی کس چھوٹی پڑھنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ شریک قسم باوضو امام حسین کے ممبر پہ کھڑوں میں داد نہ دے جائے، جڑی داد نہ لبن نال قیامت ہوندی ہے وہ پہلے آ جاوے۔ داد بے شک میں نہ دے میرے بعد علم تو ملدی راسی نا، میں اسے تیرا دیں گا، مجھے صرف ایک بار مسکرا کے دیکھ دینا، بخدا مجھے یہ پتہ چلے میرا سامنے مطمئن ہے میرے سفر دا ملک ہے ویسی۔ میں اپنے امام کی پڑھنا آتا نہیں ہے، امام کی بارگاہ میں گزارش کروں میرے مولا ہن آ گیا ممبر تے میرے تے کرم کچھ ایندا کرو، جستجوئے فضائل 34-70 تے وزن کرے آئے، جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے، خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے، اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا با ہنر کی میاں گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ میرے محترم بابا جی میرے محترم میں قصیدہ تیرا ذرا ہاتھ کھولو آنا، ہاتھ کھولو کرنا، کوئی پریشانی ہے تو میں نہ آڈر لاؤں۔ میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر یار بولو تو صحیح، تو مجھے دیکھ کر میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں۔ مجھے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی کی قسم ہے، مجھے کوئی بندہ بھی داد نہ دینا، میں اپنے آپ کو واہ 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 کہتا ہوں۔ عرفان حیدر عابدی صاحب فرما کے تھے وہ جو اندر کا خطیب ہے نا اسے مطمئن رکھنا چاہیے، مجمع داد نہ دے تو اپنے آپ کو داد دو۔ میں پہلے اپنے آپ کو داد دینا، وقت میں مصرع پڑھنا، کوئی نہ بولے سی حد دے ہو سی، میں مصرع پڑھ کے ویندا پیا گھر ونج کے انصاف کرے کہ کیا دعا بھی دا حق ہے یا نہیں۔ میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے، پھر نوکری کا ثمر ایسا ملے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا۔ میرے محترم بھائی جان، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ، فاطمہ کو قصیدہ۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا۔ بھائی جان مصرے کا وزن کیجئے گا۔ اللہ، ایک لفظ ہے ڈیہڑی، اردو زبان کا ایک مشکل لفظ ہے ڈیہڑی۔ بھئیہ ڈیہڑی یاد ہے مہاٹھ نو، چوکھٹ نو، دہلیز نو، مصرے کا وزن کرے حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے۔ بھئیہ ادھر مجھے دیکھیں یار، میں پڑھوں، آپ مجھے دیکھیں اور میری بات سمجھ آئے تو پھر اسے قبول کریں یار، 2-2-4 والا زمانہ ہے، اگر اچھی بات دے رہا ہوں تو اسے ایکسپٹ کر کے مجھے قیمت دیں۔ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے۔ بات سنو، جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے، مذاق نہیں ہے، اے نفر شہزادی صحیح خدا میں سفر کر کے آیا ہوں یار، آپ سفر کر کے آئے ہیں، فائدہ ہے کوئی کہ میں گل آکھا تو سمجھ ہی نہ لگے، اٹھو میرے نال سوال کرو جڑی گل سمجھ نہیں ہوندی، جی میں جواب نہ دیواں تو میں مجرم ہاں، ورنہ دعا میرا حق ہے۔ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے۔ حسین کون ہے؟ جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسی کی مصیبت ٹلے، جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے، جس کے بے شیر کی جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت،
کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے وہ داد والا بت ہی اپنے اندر سے مار دیا ہے. جتنی داد انکل سفیر آج تک یہ نوکر لے چکا ہے نا، اگر اسے بھی پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پر ہو ہی نہیں سکتا. میں دعا کا طلبگار ہوں، مصرع اتنا بڑا پہ پڑھنا مولا عباس ضامن انشاءاللہ میں سمجھا سکا، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. حسین کون ہے کبھی آپ نے پہچانا ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیماں کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو. میرے محترم، نوکری جس کے در کی سلیماں کرے، یہ بزرگوں کی داد، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. نوکری جس کے در کی سلیماں کرے. سلیمان بن داؤد ممبر پہ حقائق آئی نہیں نا، باتیں پیچھے رہ گئیں، وہ داد کا لالچ میں آگے لے گیا. بہت بڑی میں نے بات کی ہے، نوکری جس کے در کی سلیماں کرے. آپ نے کبھی پہچانا ہے سلیمان ہیں کون؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے وہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے، اسپیکر پہ منہ ہے، اتنے سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں. بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے، کسی سے چوری والا دور ہی نہیں ہے. جو چیز ہے 1 منٹ میں ہر کسی کا شجر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ زمانہ ایسا ہے. میں کہہ رہا ہوں خمسہ رکھو سرکار سلیمان بن داؤد نبی پہ، پھر یہ نوکر آ کے بتائے کہ یہ نبی کون تھے. جنات ان کتابیں تھے. ہوں تھوڑی بے توجہی میں کھا گئی ہے. اب میں بتاتا ہوں سرکار سلیمان بن داؤد نبی کون تھے. جی وہ ایسی بادشاہ ہستی ہے سلیمان دا نام لگی جی نس جاندے. اچھا ہاں کیا بات، جی کیا بات. یہ پچھلے جن پہ ہوئی ہوتا نسا دے ہوتا. نوکری جس کے در کی سلیماں کرے. اب سنیں، سلیمان بن ہر نبی جو ہے نا وہ حاکم ہوتا ہے، قانون شریعت کا، قرآن کا. ہر نبی حاکم ہوتا ہے، لیکن سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی. اللہ نے ہوائیں ان کے سامنے مسخر کر دی تھی. ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بخدا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب میں تاریخ پہ بھی نہیں چل رہا. چرند پرند جرند انسان جنات ان کتابیں تھے. پر پنچایت والے میرے سامنے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو یار. میں کوئی 2020 تو بعد میں بات ہی کھل کے کر رہا ہوں. بسم اللہ جناب. پہاڑ دریا جنگل بیابان صحرا ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی. جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو 1 فرسخ لمبا تھا، 1 فرسخ چوڑا تھا. اب ان بزرگوں سے پوچھئے گا 1 فرسخ 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے. 6 میل کا صرف ان کا تخت تھا جنہیں جنات اٹھا کے رکھتے تھے، کیونکہ تھے ان کے تابع. اور ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو اتنی تیزی سے لے کے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو میرے جناب 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 راضی ہو؟ امام زمانہ اپنی زمانے سے رکھیں. ہوا اتنی تیزی سے اس تخت کو لے کے سفر کرتی تھی کہ گھنٹوں کا سفر، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا. یہ تھے سرکار سلیمان بن داؤد نبی. 100 فرسخ پر ان کا لشکر ہوتا تھا. پھر سنو، یعنی 300 میل کرما لے میں کچھ پڑھتا پہ ہوں. 300 میل پر سرکار سلیمان، بھائی خیرات، سرکار سلیمان بن داؤد کا صرف لشکر ہوتا تھا. 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنگلی اور جانور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، 25 فرسخ پہ پرندے ہوتے تھے. میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 100 فرسخ پورے ہو گئے، 300 میل. ہاں یہ داد خدا دی قسم، 100 فرسخ 300 میل پر ان کا لشکر پھیلا ہوا ہوتا تھا. نیچے 3 مخلوقات ہوتی تھی، اوپر پرندے ہوتے تھے. پرندوں کو ایڈجسٹ حضرت سلیمان بن داؤد نے 2 صفوں میں کیا تھا. ایک اوپر ہوتی تھی، ایک نیچے ہوتی تھی. ان کی سیٹنگ ایسے ہوتی تھی کہ اگر اوپر والے پر ماریں تو نیچے والے کھول دیں، نیچے والے پر ماریں تو اوپر والے کھول دیں. اس ادا سے اڑتے تھے کہ اوپر والے پر کھولتے تھے، نیچے والے بند کر لیتے تھے. ایسے اڑتے تھے کہ کسی صورت میں بھی سرکار سلیمان پہ سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی. میری توجہ 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 توجہ، ٹھیک ہے نا؟
ٹائم ضائع نہیں کیتا میں. میری گل سمجھ آتی تھی. جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ قرآن کافی ہے, ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بات قرآن سے ہی کرنی ہے. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, جس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. ایسے ایسے حسین خط ہیں کہ خط لکھنے ہی چھوڑ دیے. قرآن کہہ رہا ہے, توجہ ہے نا میرے محترم سامعین بھی. قرآن قرآن قرآن. آؤ جوان پھر ہم مولا وڈ رنگ نے جوانیاں نصیب ہونے. جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی, جوانی حسین کے لیے ہوتی ہے. کیا بات. یہ جوانیاں سلامت رہے, یہی آج ہے اس قوم کا. اچھا اب صورتحال کچھ ایسی تھی جناب, توجہ تقسیم نہ ہو, کہ وہ اوپر ہوتے تھے پرندے, اور وہ اڑتے ایسے تھے کہ جناب پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. اب یہ ہو گیا ہلکا سا ایک تعارف. دربار سجا ہوا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا. ہوں جڑی میں نظم شروع کی تھی یہ میں چھڑ دیتی ہے. ہوں یہ سنو میرے کو, بسم اللہ. ٹھیک ہے. اتھو تسی اگر ٹپے تو میں واپس نظم تے ہو سا, نہیں تو یہ دسے سا بھئی نبی کون آ. جی ٹھیک ہے, سن دے منجو جتنا حوصلہ نے آج میرے کو. سرکار سلیمان بن داؤد اب ہوا میں تخت جنات نے اٹھایا ہوا, 6 میل لمبا تخت جنات نے اٹھایا ہوا. سرکار تشریف فرمائے اور اچانک سرکار کے چہرے پہ سورج کی دھوپ پڑ گئی. توجہ توجہ توجہ, پچھلے ہو, دھوپ پڑ گئی. جلال میں آ گئے سرکار سلیمان بن داؤد. ذرا جلال والے نبی تھے, جلال بھی ان کا مشہور ہے, تو جلال میں آ گئے. اوپر دیکھا, جلال کے علم میں کہا کون سا ہے وہ پرندہ جو اپنی جگہ سے غائب ہے, جس کے ہٹنے سے یہ سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ آئی ہے. اب سارے پرندوں کو ایک باری لڑتا شاٹ پہ آ, وہ پریشان ہو گئے. سب نے دیکھا تو ایک ہد اپنی جگہ سے غائب تھا. ہاں فوراً پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا, جا آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر, جہاں سے وہ ملتا ہے اسے پکڑ کے لا. اب وہ عقاب نے پرواز کی, آسمانوں کی بلندیوں میں گیا, اس نے چاروں طرف زمین پہ نظر دوڑائی. اب یمن کی طرف سے ہد اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا, علامہ نجم الحسن کراروی صاحب جیسی شخصیت نے تاریخ اسلام کتاب میں لکھا, اپنی آنکھوں سے باخدا میں نے دیکھا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ عقاب جھپٹا ہد پہ, اور ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے. توجہ, اس نے عقاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہد ڈر گیا. ہد نے عقاب سے کہا میرے سردار تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ قوت دی ہے, مجھے مار نہیں, مجھے دربار سلیمان میں لے جا, میں ایک بڑی اہم خبر لایا ہوں. وہ ہد سرکار سلیمان کے دربار میں لایا گیا. سرکار سلیمان اب جلال میں تھے. فرمایا اس سے پہلے کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, مجھے کوئی وجہ پکی بتائیں کہ تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے گیا کیوں تھا. یہ جلال حاکمیت کا نہیں ہے, علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, یہ جلال ہے نبوت کا. نبی وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے. ہد نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کھڑا کیا تھا, وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا. فرمایا مجھے پکی ریزن بتائیں کہ میں تجھے قتل نہ کروں. تو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا, تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. بزرگوں انج نہیں, ہاتھ چامڑے کرما لیوں. جے گل پسند آوے تو حیران نہیں ہونا. مل کے نعرہ حیدری, میں قربان ہوں. میں تجھے نہیں پتا, حکم ہے جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. تو اپنی جگہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا بادشاہ میں بڑی اہم خبر لائے ہوں, ایک ایسی خبر. پریشان تو نہیں ہوندے پہ کرما لیا, بس یہ تو توجہ پہ کرما لو. ان کے کراں بھی تو آنکھاں بھی پٹو, نعرے مارو, اٹھو بیڑو ایک دوے نال. یہ مجلس حسینی توجہ رکھو, گل قبول کرو تو میں گیا. راضی داد والا زمانہ نہیں ہے, باخدا یہ سفیر انکل گواہ رہیے گا, وہ زمانہ مجمع کھڑا کرنا معیار بچا ہی نہیں. اب تو ہر دوسرا بندہ مجمع کھڑا کر رہا ہے. باخدا یہ بات تھی ایک 2012 14 15 تک تھی, بہت بڑی بات تھی کہ مجمع کھڑا کرو تو اللہ اللہ کرا لے. نہ یہ اتنا سارا مجمع میرے ساتھ توجہ کر رہا ہے, میں ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا. میں وہ جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں, تاکہ انہیں پتہ چلے مجلس حسین میں کیا درس دیا جاتا. سوری ٹو سے داد نہیں بھی ملے گی تو کیا 2 سال بیٹھا رہے ہیں, بھوکا رہے ہیں. میں تو تسی دعا کرو میں اسی طرح. روٹی وہ ہے جو نصیب میں لکھی گئی ہے, جب رزق ختم ہو گیا تو پھر پیچھے سے موت کی باری آنی ہے. جتنا لکھا ہوا ہے وہ میں نے کھا کے جانا ہے.
ٹھیک ہے، ورنہ دنیا جھوک بنا دیے بندہ رجدہ کدی ہے ہی نہیں. بتا گیا کدھر تھا، لکھا ہے میرے پاس. اس نے کہا بادشاہ میں نا ہد اب جواب کیا دے رہا ہے. اس نے کہا جی جوانی مانو. اس نے کہا بادشاہ میں نا اڑتا اڑتا گیا ہوں یمن کی طرف. وہاں میں نے ایک ملک دیکھا ہے جسے ملک سبا کہتے ہیں. وہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہے، وہ دنیا کی پیاری ترین جگہ ہے. وہاں کے لوگ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں کہ کہیں ڈھونڈے نہیں ملتے. لیکن ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے، جسے ملکہ سبا کہتے ہیں، جس کا نام ہے بلقیس. سرکار نے کہا وہاں کوئی خاص چیز دیکھی ہے؟ بادشاہ اس کا میں نے تخت دیکھا ہے، سب سے قیمتی ہے اس سلطنت میں اس کا تخت، جو پخراج اور یاقوت سے بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد زمرد جڑے ہوئے ہیں. وہ تخت اس کا سب سے قیمتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ بھایا ہے. بادشاہ ان لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بڑے حسن اتفاق اور حسن سلوک سے رہنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کی. سرکار سلیمان بن داؤد نے کہا میں کیویں مننا کہ تو سچا دا پیا. ایک خط لکھا، اس خط میں اس ملکہ سبا کے نام، جس کا نام بلقیس تھا، ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے دعوت دی تو راہ حق پہ آ جا. اگر تم ایسا نہیں کرتی پھر جنگ ہوگی، اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جناب صورتحال یہ تھی کہ ہد کو دیا، کہا جا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ میرا خط اسے دے کے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرا یہ خط اسے دے کے. باخدا مضمون ہی تبدیل ہو گیا، تھوڑی چپ میں نے کھا گئی ہے، میں تو چپ کر کے نظم پڑھتا پیا. انہیں سنو، یہ میرا خط جا کے اسے دے کے. اب وہ اڑتا اڑتا اس نے خط چونچ میں لیا، وہ چلتا 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 ملک سبا آ گیا. کون؟ ہد. اب وہ آیا، اس نے محل دیکھا، محل کے باہر باقاعدہ گارڈز کھڑے ہوئے تھے. بڑا سا محل تھا، پوری سیکیورٹی اس نے ٹائٹ کی ہوئی تھی. محل کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. یہ تو شدہ ہد آئی. میری گل سمجھ آتی تو یہ ہے. تو وہ نا اب اندر تو داخل ہو نہیں سکتا تھا، مکمل سیکیورٹی تھی. اس نے اڑنا شروع کیا. ملکہ سبا کا کمرہ تھا اوپر، بالائی منزل پہ اس کا کمرہ تھا. وہ روشن دان سے داخل ہو گیا. ملکہ آرام فرما رہی تھیں، جنہوں نے مجلس سے سواد ہوتا پہ انہوں نے نہیں دیتا نا. وہ اب تسی بس میں داد دے اگلا نعرہ ہونا سی صلاح کر کے مارنا میں، ٹھیک ہے؟ میں راضی ہوں، میرے بزرگ ہو، امام زمانہ بڑے رنگ لینے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آرام کر رہی تھی. وہ جا کرنا اس کے یہاں خط رکھ کے چلا گیا. وہ چلا گیا، ملکہ اٹھی، اس نے خط پڑھا. وہ حیران، وہ پریشان کہ میرے کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا، یہاں کون آیا؟ اس نے پتہ کیا، اس کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں ہے. خیر وہ تلفظ سے کوئی اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے ایک وفد بھیج دیا سرکار سلیمان کی جانب. یہ بزرگ دعا دے رہے ہیں یار. اب اس نے ایک وفد بھیج دیا کچھ لوگوں کا سرکار سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کی جانب. شعر پڑھوں، پھر شعر پڑھوں، پھر شعر پڑھوں. 2 منٹ میں 3 بار بھی داد لے سکتا ہوں، بڑی داد لے سکتا ہوں، لیکن وہ کھیل ہو جائے گا. اب وہ حساب نہیں ہے. خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. اوکھی گل ہے، میری محنت تیری عزت وزن کرے آئے. اس نے نا بھیج دیا، ایک پورا وفد بھیج دیا. اب اس نے کہا کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو یہ چند چیلنجز ہیں، انہیں پورا کریں. اور ساتھ اس نے کچھ تحفے تحائف کے انبار لگا دیے، جس میں سب سے بڑا خزانہ تھا 25 بڑی اینٹیں سونے کی. اس نے بھیجی، یہ ان کی خدمت میں پیش کرنا. بڑی امن امان والی تھی وہ، بڑے اچھے حسن اخلاق کی مالک تھی ملکہ بلقیس. اور ان کا خاندان بھی، گو کہ پھر حالات ایسے تھے کہ اس کا مذہب بدل گیا، ورنہ اس کے خاندان میں بھی اوپر وہ لوگ آتے تھے جو عبادت خدا کی کرتے تھے. اس کا خاندان بھی کوئی کفر والا خاندان نہیں تھا. خیر وہ حالات بدلے کہ اس نے سورج کی پوجا، وہی بادشاہ تھی. اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس نے وفد بھیجا، اور وہ جو وفد تھا وہ چلتا چلتا آ رہا تھا. سرکار سلیمان اس نے ایک موتی دیا. وہ اتنا سا موتی تھا جس کے اندر سوراخ تھا، آگے سے اس کا منہ بند تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور آپ پہ ہر چیز کی قوت ہے اور آپ ہر چیز پہ حکومت کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سوراخ کریں. اور سوراخ کر کے یہ ایک دھاگا دے رہی ہوں. دھاگے کا سائز بھی اتنا ہی تھا جتنا اس میں سوراخ تھا. یہ دھاگا اس کے بیچ میں سے گزارے، پھر میں مانوں گی کہ آپ بھی نبی ہیں. وہ کام ناممکن کے برابر تھا. اس نے وفد بھیج دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں. اور
فضائل مسائل میرے بعد ہوتے رہیں گے. مجھے چھوٹا سا داستان گو سمجھنا, مجھے چھوٹا سا سخن سرا سمجھنا, مجھے چھوٹا سا نالا کنا سمجھنا. میں چھوٹی سی کہانی سنا کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورنہ میرے بعد نوکریاں ہوتی. کتنے بڑے بڑے, یہ دیکھیں جناب عمران بجلی صاحب تشریف لائے ہیں. مولا انہوں نے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھا. قصائد کی دنیا سے آپ کو بڑا محظوظ فرمائیں گے. مولا نے ایک اپنا لہجہ عطا کیا. خیر ہے جناب, تشریف رکھیں. مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جناب عمران خادم بجلی صاحب انشاءاللہ تو ہم نے انشاءاللہ ایک بار بجلیاں کڑکے سن میرے بعد اجازت ہے نا, نوکری تھوڑی سی کر سکتے. سرکار سلیمان بن داؤد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آدھا مضمون پڑھ چکا ہوں, بہت کم میرا مضمون رہ گیا. اب وہ چلے, یہاں اللہ نے انفارم کر دیا کہ وہ آ رہے ہیں. ان کے آنے سے پہلے سرکار سلیمان بن داؤد نے جنات کو حکم دیا کہ یہ وہ کیا لا رہے تھے, 25 اینٹیں سونے کی. توجہ رکھیے پہ, 25 اینٹیں وہ سونے کی لا رہے تھے. سرکار سلیمان بن داؤد نے شاہ جنات سے کہا جہاں سے وہ آ رہے ہیں نا, یہ کتنے میلوں پہ پوری سڑک ہی سونے کی ڈال دے. یہ پوری سڑک ہی سونے کی ڈال دے, ٹھیک ہے. اب جب وہ پورا ایک ہیرو جواہر کے انبار لگا دیے گئے, ایک نیا شہر تعمیر کروا دیا گیا, ایک پراپر ایک نقشہ ہی تبدیل, ایک پراپر دنیا ہی علیحدہ بنا دی گئی, ٹھیک ہے. اور وہ جو سونے کی سڑک ڈلی تھی نا, اس ہائے 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 یار, کون سمجھے گا کون نہ سمجھے. 25 اینٹیں وہ لا رہے تھے. سرکار سلیمان بن داؤد نے کہا یہ جو اب سونے کی سڑک بن گئی ہے نا, اس سڑک کے بیچ میں سے سونے کی 25 اینٹیں باہر نکال لو. 25 اینٹیں سونے کی. آئیے جناب بابا جی ٹوپی لا کے آؤ, مولا بڑے رنگانے وہی تھوڑے سونے ہو. امام زمانہ اپنی حفظ زمانہ, ٹھیک ہے جناب. امام مولا اپنی حفظ زمانہ, مولا اپنی حفظ زمانہ رکھیں انشاءاللہ. جناب 27 فروری میرے مولا منظور ہویا تو بابے رند کو سلام کر سکتے. سرکار سلیمان بن داؤد 25 اینٹیں جناب وہ نہ نکال دی گئیں, راستے میں سے 25 اینٹیں اٹھوا دی گئیں. وہ آئے, انہوں نے چلنا شروع کیا. وہ حیران ہو گئے. کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوئے, آخر تک میری نظر جا رہی ہے. ہر بندہ مطمئن نے اے ہاتھ پہ بندہ قرآن دنانے لفظاں دا وزن کرے پہ. قیمتی بات کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں, ایک تو ہر بندہ بول رہا ہوتا ہے, ایک مکمل سناٹا ہو تو بات وہ بھی قیمتی ہوتی ہے. میری بات کا وزن کرنا. وہ آئے, انہوں نے دیکھا یہ سونے کی پوری سڑک ہے. اچانک حیران ہو گئے, یہ کچھ گیپ ہے, یہاں سونا نہیں ہے. انہوں نے گننا شروع کیا تو 25 اینٹیں سونے کی کم تھیں. اب جو بندہ بلقیس نے بھیجا تھا نا, وہ بندہ بھی بڑا زیرک اور دانا تھا. اس نے کہا 25 اینٹیں میں لا رہا ہوں, اور سب سے قیمتی یہ ہے, تحفے تحائف تو اونٹ اور ہاتھیوں پہ سوار ہیں, لیکن یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اس نے کہا کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ میں نے یہاں سے چوری کی ہیں. اس نے وہاں دینے کے بجائے وہ 25 اینٹیں روڈ پہ ایڈجسٹ کروا. وہ بندہ بھی زیرک اور دانا تھا, اس نے وہ وہاں نصب کروا دی. وہ آئے, انہوں نے آ کے سلام کیا, ہیلو آئے ہوئی. سرکار سلیمان کا نظام دیکھ کے وہ متاثر تو پہلے ہی ہو گئے تھے. اس نے جناب چند سیشن تھے جن میں ایک موتی ہے, ڈھیر سارے اس نے وہ اپنے رکھی تھی باتیں, ایک موتی والی میں نے اپنے مضمون میں ایڈجسٹ کی. اس کا آگے سے پہلے تو منہ کھولیں, یہ جو سوراخ ہے نا جو آگے سے بند ہے, اس کا پہلے تو منہ کھولیں. منہ کھول کے اس کے بیچ میں سے یہ رسی ہے, یہ گزاریں. سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا, جا کے اس کا منہ کھول, اس میں داخل ہو موتی میں, جا کر اس کا منہ کھول. اس نے منہ کھول دیا. پھر ایک چونٹی کو حکم دیا, چونٹی کو حکم دے کر کہا جا یہ منہ میں لے دھاگا اور آگے آگے چلتی جا, اسے کھینچ کے دوسری جانب سے نکالا. میرا وقت چادر پا لیا کرما لے, ان ہاتھ کی نیچے سے اس اللہ تا ہاتھ اتر کر مل کے نعرہ حیدری. میرے محترم بات لطف دے رہی ہے میری جناب. وہ واقعہ آپ نے سنا نہیں ہوا, سرکار سلیمان بن داؤد کا لشکر آ رہا تھا تو وہ چونٹیوں کی جو سردار تھی, اس نے کہا بھاگو بھاگو اپنی اپنی بلوں میں گھسو, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو وہ کتنے دور تھے, سرکار سلیمان بن داؤد نے اس کی بات کو سن لیا. اس کی بات کو ساری زبانیں سمجھتے تھے نا, کیونکہ سارے جو ان کے انڈر تھے, اس کی بات کو سن لیا. جب قریب سے گزرے نا تو وہ کھڑی ہوئی تھی, سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اسے اٹھا لیا. سرکار نے اسے اپنے ہاتھوں پہ
اللہ اکبر. بڑی باتیں ہوئی جھونٹی سے. آخری بات کوئی ایسی تھی خدا کی قسم ابھی بھی سوچوں نا تو دل کرتا ہے میں جھومتا جاؤں. فرمایا بتا کہ اس وقت ہم دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا آپ نبی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہر حوالے سے افضل ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ سے آگے بڑھ گئی ہوں. کیا؟ فرمایا کیا؟ میں دیکھیں نا آپ ہیں نبی، آپ اتنی عزتوں والے، آپ کی ہر جگہ شاہی ہے، لیکن آپ کھڑے زمین پہ ہیں، میری جگہ سلیمان کے ہاتھ ہے. ٹھیک ہو؟ میں کسی عام جگہ پہ تو نہیں کھڑی. اب صورتحال کچھ ایسی ہے، وہ بڑے متاثر ہوئے. اس نے واپس جا کر وفد نے، جناب بات لمبی ہو رہی ہے، میں بخدا یہ پورا خمسہ ہے جس کو میں مکمل سمیٹ کے آخری 5 منٹ میں سلام کر رہا ہوں. وہ واپس گئی اور اس نے جا کر وفد نے بتایا ملکہ کو کہ وہ لوگ ہم سے ہیوی ہیں، لہذا وہیں چلتے ہیں. اب ملکہ سبا پورے جاہ و حشم، پوری رعایا، پوری لشکر، پورے مال و زر کے ساتھ نا ملک سبا سے ملک سلیمان کی طرف روانہ ہو گئی. ٹھیک ہے. انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. وہ چل پڑے. اب بات آتی ہے جناب تخت بلقیس کی. 7 سے 40 تک کی روایت ہے. روضۃ الصفا، عرائش سالبی، تاریخ اسلام. میں بڑی بڑی کتابوں کے شیعہ سنی کتابوں کے نام لے رہا ہوں جس میں سے میں نے اپنا یہ مضمون تیار کیا. اب 7 سے 40 تک کمروں کی روایت ہے. پہلے اس نے ایک وہ کھڑا کیا، اس کو کیا بولتے ہیں، کمرہ، بڑا سا کمرہ، اس کے بیچ میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. 7 یا 40 کمرے اس نے بنا دیے. آخری کمرے میں نا بھائی خیرات اللہ بچیں دی زندگی دراز کرے، اپنا تخت رکھ دیا. پہلا کمرہ مکفل کیا، دوسرا مکفل کیا، تیسرا. 7 مکفل کیے یا 40. اس کے اوپر اس نے 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا اس تخت کی حفاظت کے لیے. وہ تخت ہی بڑا قیمتی تھا. 312 سردار تھے اس ملکہ بلقیس کے، اور ہر سردار کے اندر 10,000 کا لشکر تھا. وہ کوئی چھوٹی سلطنت تھی نہیں. ہاں جی. وہ چل پڑی ملک سبا سے ملک سلیمان علیہ السلام کی جانب. اب وہ چلتی چلتی آ رہی تھی. سرکار سلیمان بن داؤد کا تخت اب تھا ہوا میں. اللہ نے حکم دے دیا وہ آ رہی ہے، کچھ دنوں تک پہنچ جائے گی. آنا 6 مہینے، جانا پھر 6 مہینے. وہ 6 مہینے کا سفر طے کرتے 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 پہنچ گئی ایک فرسخ کے فاصلے. 3 میل دور تھی. سرکار سلیمان بن داؤد نے دھوڑ اڑتی ہوئی دیکھی، کوئی لشکر آ رہا ہے. اپنے ارد گرد والوں کو اٹینشن دے دی، او آندھی پئی نے ہیں، ہن تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ آ رہی تھی. اب سرکار سلیمان بن داؤد نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ متاثر ہو جائے، یہ گرفتار ہو جائے، یہ حیران ہو جائے. وہ سامنے آ رہی تھی. قرآن دی قسم ہونے تک داد نہیں منگی. میں ہون اس بندے تے گلہ کرے سا، مولا دی بارگاہ اچ بھی گلہ کرے سا، قیامت دے دن بھی میرے سامنے آ گیا. میں مولا نہ کہہ سا مولا اس بندے میں داد بھاویں نہیں دیتی، اس میرا حق رکھ لیا، اس میری دعا رکھی ہے اپنے کو، اس میری محنت ضائع کی تھی. وہ سامنے آ رہی تھی. جنات، جرند، پرند، چرند، ہر چیز جانور کھڑے ہوئے تھے. سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اعلان فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے. فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، ادھی کو بند کرے امام زمانہ اپنی زمانے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے، پیر اسد شاہ جی سرکار بیٹھے دور و دعا میں نتھ ہوئی کرے آئے تھے، کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت، وہ تخت بلقیس، وہ میرے پاس لے آئے. قرآن کہہ رہے ہیں جنوں کا سردار تھا عفریت کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سرکار میں لاؤں گا. کون؟ شاہ جنات. عفریت کہتے ہیں جنوں کا سب سے بڑا، سب سے قوی ہیکل، سب سے طاقتور. ہاتھ مار لیا. انشاءاللہ ہوں بولو. اللہ کہ میں چھڑ گیا ہاتھ مارنے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بس آپ اپنی مسند سے اٹھیں.
آپ اپنی اس سے پہلے آپ میری بات سننے کے بعد اپنی مسند سے اٹھیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ انکل سفیر پیر تقی قاتل ہے وہ بندہ الفاظ کا جس نے اب میری بات ضائع کر دی۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا آپ اپنی مسند سے اٹھیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے! سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نہیں افریت تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ ہائے ہائے ہائے! فرمایا تم دیر کر رہے ہو، مل کے بولو حیدری! فرمایا تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے۔ آنکھاں جملہ ہوں تو ہر بندہ جو لطف لے رہے ہوئے، ہر بندہ چہرے تے مسکراہٹ ہے، آخر تک ہاتھ بلند ہوتے پہنے جملہ آنکھاں تم دیر کر رہے ہو، میں نے ہوں تنہا نہ کرے آئے پہ، تم دیر کر رہے ہو، مجھے قرآن دی قسم ہے قرآن پہ پڑھتا تو اپنے والے پاسوں میں گل نہ پہ کرتا، تم دیر کر رہے ہو، مجھے جلدی ہے۔ جب جنات کی بات نامنظوری ان کی بات ہو گئی نا، اور میں قربان ہوا، قرآن کہتا ہے پھر انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اللہ 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 اللہ، وہ اٹھا، ہاتھ کھولو، ہاتھ چاہ کے حیدری، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا نام میرے سارے معصوم بتا گئے ہیں، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وسیع سلیمان، جس کے پاس کتاب کا ہائے ہائے کتاب۔ اب یہاں سے بات چلے گی تو بات خدا کی قسم کہیں آگے چلی جائے گی، میں یہاں سے اپنا مضمون تبدیل نہیں کر رہا۔ کتاب کا کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا میں تخت لاؤں گا، میں شاہ جنات کے بعد انسان کہہ رہا ہے میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ چشم زدن، اے دیکھو پلک کیسے جھپکتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ آصف بن برخیہ نے کہا تخت میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ سرکار سلیمان نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ سرکار سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا، پیر تقی شاہ جی وہ لے آیا تھا، وہ قرآن دی قسم میں ہونوں دے سیر تے آویسا جیسا اپنا ہاتھ رضائن کر سفیر، وہ پیر اصل شاہ جی بھائی عمران وہ لے آیا تھا، وہ تخت لے آیا، تخت لا کر اس نے کھڑا کر دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اتنی بڑی محنت کا نتیجہ دے کہ علی عباس عسکری تجھے سلام کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے تقی شاہ جی منبر حسین پہ ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے کہہ رہا ہوں 1,23,999 نبی ہیں، ان میں 313 ان سے افضل، ان میں 5 اولو العزم نبی، ان 5 میں سب سے افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سب نبی ہوتے ہیں، نبی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ رکھے مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اولو العزم میں کیا 5 نبیوں میں بھی ان میں نہیں آتے جن کے سردار میرے رسول ہیں، وہ ان 5 سے بھی باہر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جب چشم زدن میں پلک جھپکنے کے عالم میں کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا؟ وہ بندہ آئے ہی نہیں جس ہن بھی اپنا ہاتھ نہیں چاہیا، اور جب پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری! میں قربان ہوں انکل سفیر 5 منٹ پہلے اشارہ کر دے جیسے مقابلہ ہو گئے، میں اسے سر میں لکھ واری آکھا تو سب میں نے مجبور پہ کر دے ہو تو انہوں میں انداد کو نہیں دے منی، میں قرآن دی قسم میں پپا تے چاہلا ہوں، میں اتنی بڑی مولا دے جب سلیمان علیہ السلام کا وسیع چشم زدن میں تخت بلقیس 6 مہینے وینا وقت 6 مہینے آنا تے خالی نہیں ہونا، تخت چاہ کے ہونا، وہ لا سکتا ہے چشم زدن میں، تو بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر، میں بندہ تو سہ جڑ چوپے، وہ پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ میرے چھٹے امام سے سوال ہوا تھا جب وسیع کی یہ طاقت ہے سلیمان علیہ السلام کے، وسیع کی اتنی طاقت ہے تو کیا سلیمان میں یہ طاقت نہیں ہوگی؟ کیا یہ کام سلیمان نہیں کر سکتا؟
میں قرآن دی قسم یار مانی رسا یار میری محنت ضائع کرے آئے. جب وسیع نے کر دکھایا تو کیا سلیمان یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ مسکرائے میرے چھٹے تاجدار ولایت اور مسکرا کے فرماتے ہیں کر سکتے تھے، پھر وسیع سے کیوں کروایا؟ ہائے ہائے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا وسیع سے اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. دنیا والوں او میں صدقے بن رہا او میں صدقے بتانا چاہتے تھے آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے، میرے وسیع میں ہاں میرے وسیع کی پاور کتنی ہے. کر خود سکتے تھے. گل بڑے پیار نہ توڑے سامنے رکھتا پیا جب وقت میں زور نہیں لینا میں تھوڑی محبت جگہ بد گیا. کر سکتے تھے کیا کیوں نہیں؟ فرمایا بتانا چاہتے تھے میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. مشیت الہی ہوتی ہے نا. اس دن مجھے پتا چلا 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن نبی نے خیبر میں علی کو کیوں بھیجا. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. بڑی اوکھی میں محنت کی تھی مولا بڑے رنگ لینے. قرآن کی قسم ایک ایک لفظ میں سے آل محمد کی ایسی ایسی فضیلت ہے نا. بندہ کیا کرے اور کس کس دریچے کو بند کرے، کس کس روزن کو کھولے، کیڑی کیڑی کھڑکی کون کون سی ونڈو اوپن رہے، کس کو کلوز کرے. اوپر پرندے ہوتے تھے نا، پرندے ہوتے تھے نا اوپر، وہ دھوپ سے بچنے کے لیے دو صفیں پرندوں کی لگائی تھی تاکہ مجھ پہ سورج کی دھوپ نہ پڑے. آنکھوں میں جملہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. جو سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے پرندوں کی دو صفیں لگائے اسے سلیمان بن داؤد کہتے ہیں. اور جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے سورج پلٹا دے اسے علی کہتے ہیں. پتہ نہیں میں قربان ہوا ہاتھ اچھے پچھلے مل کے ہائے گری پیر تقی ہے جی. جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے سے. تخت کہاں پڑا ہوا تھا؟ وہ 7 یا 40 کمروں میں بند. نوکری میری ہو گئی آخری 5 منٹ سے بھی کم ہوں میں ممبر پہ راضی رہے جے. وہ 40 یا 7 کمروں میں بند. میں نے کہا بلکیس آگے آئی. وہ بڑی حیران پہلے ہی تھی، آگے سے اس نے تخت دیکھا. وہ بڑی حیران، بڑی تجسس، بڑا سسپینس کریٹ ہو گیا. اس نے آتے ساتھ پہلا جملہ یہ بولا یہ تخت. اب وہ شہر میں ایسے ہی تھی کہ کوئی بڑائی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ کیا کہتی کہ یہ میرا ہے؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سرکار کا نظام ہی اتنا بڑا اسے نظر آیا تھا. اس نے کہا سرکار ایسا ایک تخت میرے پاس بھی ہے. فرمایا تیرا والا ہی تیرے آنے سے پہلے لے آیا ہوں. تو میں قربان ہوا. فرمایا تیرے والا ہی تیرے. تالے لگتے بھی رہتے ہیں، تالے ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. بخدا تالے کبھی سلیمان علیہ السلام کے امر کے آگے بے وقت ہو جاتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں. چابیوں کی ضرورتیں نہیں ہوتی. بخدا 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 کہہ رہا ہوں سرکار سلیمان بن داؤد کے سامنے 40 یا 7 جتنے بھی تالے تھے مسلمان آج تک اس تاریخ میں لڑے ہیں، جتنے باویں ایک کا ہی جتنے بھی تالے تھے بے وقت ہو گئے. تخت آ گیا. سرکار یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے 7 دروازے تھے، تالے کھلتے گئے. یہ اور ہوتے ہیں. اب ذرا یاد کرنا اس ماں کو جس نے 13 رجب کو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا میرے اللہ میں اندر جانا چاہتی ہوں، دیوار میں کیا کروں، دروازے میں تالا ہے. بی بی نے تالے کی بات کی، اللہ نے دیوار گرا لی. تو میں قربان ہوں. اللہ کو پتا ہے کہاں تالے کھولنے ہیں، کہاں دیواریں گرانی ہیں. امام زمانہ تو ان کدی کسی دا محتاج نہ کرے. مولا تو ہمیشہ اپنی حفظ و امان وچ رکھا. موسم پیر دی ہن حکم ہے، بات بھی 13 رجب کی آ گئی تو 6 مصرے سن لیں. اور میں گیا موسم مولا علی شہن سے بادشاہ کی جی آمد ہوئی. میرے مولا دا ظہور ہویا، میرے مولا تشریف لائے. بیت اللہ کے باہر انبیاء کی قطار تھی. اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کو باہر لا رہے تھے. باہر ماحول کیا تھا؟ باہر موسم. ہن میں یہ آکھاں کہ اس بندے حالی لنگر نہیں کیتا جڑا بندہ ہن بھی ہاتھ نہیں چاہ سکیا. اب حالت کیا تھی پیر جی؟ لمحہ توجہ توجہ توجہ. صورت میرے مولا باہر آئے. باہر سچویشن کیا تھی؟ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. مجھے امام حسین کی عزت کی قسم مجھے لمحہ ہی نہیں بھولتا. اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو شہر ہے، ایڈنبرا.
वहाँ पे 25 मुहर्रम की मजलिस थी, पता नहीं कितने बंगाली और इंडियन उलमा शौरा खुतबा बैठे थे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मिस्र पढ़ के मैं रुक गया और पूरा स्कॉटलैंड आपके बेटे को दुआ करता रहा। मैं ये नहीं कहता उठ के बोले मैं तो घर का बंदा बन के आया हूँ, ए माफ़ी पे मंगना, मैं दुआ ज़रूर करी। मौला बाहर आए, माहौल क्या था, मौसम तेरे कम अज़ कम 40 मिनट या 35 मिनट के बाद पहला शेर पढ़ूँ। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साहिबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। मिसरा समझिएगा, मूसा ने भाई कैमरामैन मेरे भिरामो लम्हे वास्ते मौला वडे रंगला ने नौकरी कबूल होने कैमरा फेर के वीडियो बनवाया। मैं दस्या जेड़ा बंदा चुप है मैं ओदे सिर ते आवे सा। मौला बाहर आ रहे हैं, अली अब्बास अस्करी कह रहे हैं मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा है। बाज़ औक़ात अंकल सफ़ीर ऐसा होता है कि शेर जो होता है ना मौजज़े की हद को छूने लगता है। अल्लाह मनासिर साहब की ज़ुबान से शेर सुना था, किसका है मुझे नहीं पता, इंतहा हो गई। हर बंदे का ये अकीदा है कि ना खुदा को किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, जिसका ये यकीन नहीं वो बंदा मुसलमान ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, शेर भी शायरी भी तो एक कायनात है ना। शायर कहता है तेरा रजब लम यलिद पर मेरा ईमान है लेकिन मेरे रब, लम यलिद पर मेरा ईमान है लेकिन मेरे रब, तेरे घर से किसी बच्चे की सदा आती है। हाय 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 हाय, मिसरा पढ़ा था बुजुर्गों मैंने। मौला बस दिया रखने, वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है, उस बीबी के दरबार में नौकरी कबूल हो जाए जो दरबारों से खाली वापस आती है। तो मैं ईसाई के बाद अल्लाहु अकबर, वो बीबी राजी हो जाए, उसके दरबार में नौकरी कबूल हो जाए। या अलियम तो या सुबुद्दीन, जो दरबारों से खाली वापस आती है। 2 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर जिधर आप चलते गए 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मसाइब वाले ही अच्छे ज़ाकिरीन बैठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिंबर है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, बहुत बड़ी जगह है ये। वो गलती गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ करना। मीर अनीस फरमाते हैं, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, आपने सिर्फ ये देखना है कि उन लोगों का टेम्परामेंट क्या था, वो कहाँ बैठ के लिखते थे। बाखुदा इंतहा हो गई। अनीस ने जहाँ पर मिसरा लिख दिया वो इंतहा। मैंने सुना था अनीस के बारे में, बाखुदा मैंने अनीस को जिस दिन से पढ़ा है ना, मैं उस शख्सियत का मोतक़िद हूँ। वो जब आप मरसिया लिखते हैं ना तो आपके पास वक्त नहीं होता, गुंजाइश नहीं होती, आपने अदब का इस्तेमाल करना है, आपने आगे निकल ही नहीं सकना, एक हदूद में रह के आपने बात करनी है। और इतने कम जाविये में अनीस वो गालिब जैसे शौरा का हम वज़न हो गया, ये कोई मजाक नहीं है। मालिक उनके आगे के सफ़र यकीनन आसान करें, उस जुमले का अजर उनकी रूह को नसीब हो। वो फरमा गए थे, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, और दुख इस बात का है खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा। मैं कुर्बान हूँ, मैं कुर्बान हूँ, और मैं कुर्बान। शाला औलाद दी खुशियाँ देखो। अल्लाह, हाँ, जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा। अल्लाह अकबर, खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की। बाखुदा बड़ी मुश्किल मंजिल है ये जो बाज़ार शाम है ना, ये बड़ा मुश्किल है। बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहानात
اس چیز کا کسی بندے کو عرفان ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس کا شعر ہے، با خدا میرے بس میں ہو، میں دہراتا رہوں. مصرع ہے یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. یار تسی ماں بہنا دھیاں لے ہو یار، سادات بیٹھے ہو، مولا تھوڑے پردے سلامت رکھ. یہ کھلے بال، تسی سید ہو معافی، یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. نہیں سمجھے با خدا، تسی نہیں سمجھے، میں کیڑی وڈی گل کر رہا تھا. ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. شام غریباں تھی نا، شام غریباں. اب شام غریباں میری بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے نا نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. شام غریباں سہمے ہوئے یتیم سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. نماز میں تو کمپرومائز اس گھرانے نے کیا ہی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنا یار وجوہات تھیں کہ علی اکبر کی لاش سے چھوٹا دکھ تھا. کوئی چھوٹا دکھ ہے علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے برچھی نکالنا؟ 6 ماہ کا لار اور اس کی گردن میں تیر لگ رہے. آپ امام حسین علیہ السلام کے امتحانات تو دیکھیں. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الاما الاما. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گناہ. یہ اتنے حوصلے والا انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے. پھر وہ خدا کہہ رہے تھے ایسے عالم میں اقرار توحید کا، تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر. تم نے تو پہچانا ہی نہیں نا حسین کریم کتنا بڑا ہے. نماز میں تو کمپرومائز کیے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھا. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دے. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا میری مخدومہ نے. ابھی کیا ہے نوکر مہمان، میں معافی پہ منگنا بخدا، نہ میرے جتنی ہمت ہے نہ میری جرت ہو رہی ہے. میں نوکر ہوں، میں ظاہر حسین سمجھ کے معاف کرے آئے جگہ لوکی لگے، ورنہ ہک واری کم از کم اپنا ہاتھ اپنے سینے تو ضرور مانی. میں میرے محترم گھر کو موقع کروں گا. شام غریباں سہمے ہوئے یتیم بچے سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نہ اللہ اکبر کرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا خیال آیا علی کی بیٹی کے دل میں. میری بیوی نے عرش اولا کی طرف چہرے کا رخ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا میرے اللہ میں علی کی غریب بیٹی ہوں. میرے اللہ میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا. میرے اللہ میں نے تجھ سے زندگی میں کوئی مانگا نہیں ہے. میرے اللہ بے شک میں اجڑ گئی ہوں، میں ہوں تو علی کی بیٹی نہ. اور میرے اللہ میں ہوں تو اکبر کو پالنے والی نہ. اور میرے اللہ بے شک میں اجڑ گئی ہوں، میں ہوں تو غازی کی بہن نہ. میرے اللہ میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. میرے مالک تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا. میرے مالک میں ماتم کر یار گل میں کر رہی ہے. میرے مالک میں تجھ سے زندگی میں پہلی بار مانگتی ہے ہوں. میرے مالک میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا جب کوئی نمازی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو تیری ذات عرشیوں کو حکم دیتی ہے وہ سامنے نمازی پرائے وقت میں میری عبادت کر رہا ہے، بستر کا سکون چھوڑ کے تم سارے اس کی زیارت کرو. اور میرے مالک میں منت کرتی ہوں آج کی رات عرشیوں کو حکم نہ دینا زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. جو نہیں آتا ماتم تو سر تل جی 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 یا زہرا یا قرلا کے رو یار، قرلا کے رو. میں قربان ہوا، میں قربان سید نوکر جو ہوں، میں قربان ہوا. لکھ بری قرآن دی قسم میں لکھ بری. میرے مالک آج حکم نہ دینا، آج زینب کے سر پہ قرآن کی قسم ارمان تھے میری بی بی کے، ایسے ایسے ارمان جو پورے ہوئے ہی نہیں. ایسے پتہ نہیں میں پڑھ لما انشاءاللہ تو سن لمیں. تاریخ کہتی ہے میری بی بی ایک بار تلاوت قرآن کر رہی تھی. میں مسائب بھی پڑھوں گا، اس میں تبلیغ کا بھی رنگ ہوگا. میری بی بی تلاوت قرآن کر رہی تھی. بزرگوں اس طرح محو تھی مخدومہ تلاوت قرآن میں کہ روشن دان سے سورج کی دھوپ نہ میری بی بی پہ آ رہی تھی. بی بی محو تھی تلاوت قرآن میں. میری بی بی کو احساس نہیں ہوا کہ سورج کی دھوپ آ رہی ہے. کچھ دیر بعد میری بی بی نے محسوس کیا کوئی شخصیت چادر کا سائبان بنا کے سر پہ کھڑی ہے.
ہوں سر تلے یار تسی سید ہو میں معافی مانگ کے کی گل کرنی چاہنا تسی نہیں رونا تو کہہ رونا وے میری بیوی نے محسوس کیا کوئی شخصیت چادر کا صاحبان بنا کے سر پہ چڑھی ہے رخ انور کا رخ اوپر کیا نا اب چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو نواب کربلا اپنی ابا کا صاحبان بنا کے کھڑے تھے قرآن بند کر کے رکھا بھائی کے سینے سے لگ گئی میری بیوی رو کی فرماتی ہیں حسین یہ ادھار ہے آج تو نے مجھ پہ صاحبان دیا حسین کبھی تجھ پہ دھوپ پڑی یہ بہن کا وعدہ ہے حسین میں تجھ پہ اپنی چادر کا صاحبان دوں گی نہیں آندہ ماتم تو سر تلے کر لینا اور ماتم کری آئے کری تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے پوری زندگی میری بیوی کو انتظار رہا حسین کا کب موقع بنے میں اپنے بھائی پہ جا کے صاحبان دوں میں نہیں کہہ رہا علماء مقاتل لکھتے ہیں حالت کچھ ایسی ہے ساری زندگی اتفاق نہیں ہوا لیکن جب چادر کا صاحبان دینے کا موقع آیا نا جب حسین کو دھوپ سے بچانے کا وقت آیا کیا کروں میں پڑھا نہ تو میں کیا کروں خدا دی قسم میں ڈر رہے جب چادر دینے کا وقت آیا قرآن کی قسم زینب عالیہ کی چادر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئی جے ماتم نہیں آتا تو سر تلے کر رہا ہے جے ماتم نہیں آتا تو سر تلے کر رہا ہے جب چادر دینے کا وقت آیا آخری جملہ میں سلام پہ کر رہا میں قرآن دی قسم تھوڑی محبت ہے جیڑی روایت میرے سامنے آندی پئی ہے میں پڑھ دپیا میں کوئی مضمون مصائب دا شروع ہی نہیں کیتا تاریخ کہتی ہے ظاہراً میری بیوی کی دنیا میں آمد ہوئی میری بیوی کی دنیا میں آخری 30 سیکنڈ میری مخدومہ تشریف لائیں حالت کچھ ایسی ہے ماں نے ہاتھوں پہ اٹھایا ظاہراً دنیا میں تشریف لانے کے بعد تاریخ کہتی ہے میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی بابا جی مر کوئی نہیں جاتا مر بھی کو جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں وہ اکھ شاللہ نکل پوے جڑی اکھ بی بی دے برکن نہیں رو سکتی میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی خاتون جنت نے بڑی کوشش کی میری بیٹی کی آنکھیں کھولے میری مخدومہ نے جب آنکھیں نہیں کھولی بھائی خیرات تاریخ ہے کہ میری مخدومہ نے رونا شروع کر دیا بی بی سیدہ نے رونا شروع کر دیا میری بیٹی اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی وہاں سے مولا کائنات گھر میں تشریف لائے فرمایا آپ رو کیوں نہیں ہیں میں یا علی دیکھیں نا یہ حسن حسین کے بعد مانگی ہوئی بہن ہے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی میرے ہاتھوں پہ دو میرے مولا کائنات کے ہاتھوں پہ مخدومہ ہی فرمایا بیٹا میں تمہارا بابا علی ہوں تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتی سارا مضمون چھوڑ دیا نہیں کھلی آنکھیں مولا حسن آ گئے بابا میرے ہاتھوں پہ دیں زینب میں تمہارا بھائی حسن ہوں زینب آنکھیں کھولو میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو نہیں سارا مضمون چھوڑ دیا نہیں کھولنی میری مخدومہ نے آنکھیں یہ اچانک گھر میں نواب کربلا داخل ہو گئے نواب کربلا نے دیکھا پورا گھر ماتم کونا بنا ہوا تھا سارا گھر گریہ کونا تھا چلتے چلتے ماں کے پاس آ گئے جھولی میں تشریف رکھی اور رو کے فرماتے ہیں اماں آپ سارے رو کیوں رہے ہیں فرمایا حسین میں رہوں نہ تو کیا کروں تمہاری بہن نبی ظاہر دنیا میں تشریف لائی ہے حسین کی اپنی آنکھیں نہیں کھولتی میں نے کہہ کے تھک گئی ہوں علی کہہ کے تھک گئے حسن کہہ رہے ہیں زینب آنکھیں نہیں کھولتی سر تلے کر رہا یار معافی مانگ جنا ماتم کرے نہ ہائے کرے ہم سب نے بڑی کوشش کی ہے حسین تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی انکل جی تاریخ بابا جی کہتی ہے چیخ نکلی حسین کی اور رو کے فرماتے ہیں اماں امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے جب ماتم نہیں آتا تو سر تلے قربان ہوا اما آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے جھولی میں اپنی بہن کو اٹھایا میرے امام علیحدہ ہو گئے رو کے فرماتے ہیں زینب میں تیرا غریب حسین ہوں زینب تمہیں میری غربت گھر میں کرنی ہے ماتم تو سے کر رہے زینب تمہیں میری غربت کا واسطہ زینب میری غربت کا واسطہ آنکھیں کھولو سارا مضمون چھوڑ دیا ساری باتیں چھوڑ دی تاریخ کہتی ہے حسین کہتے گئے میری بیوی نے آنکھیں کھول دی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے آواز آئی حسین یہ ہے ادھار آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی اور میں قربان ہوا حسین کبھی بہن کہے پھر آنکھوں کو بند نہیں کرنا ساری زندگی حسین کو انتظار رہا زینب کب اپنا قرض واپس لے گل میں کرنی ہے ماتم دے کرنے میری بیوی نے قرض واپس نہیں مانگا کب رکھ میرے سر پہ قرآن یہاں شام کے بازار میں میری بیوی نے پہلا قدم رکھا شرابیوں کا ہجوم تھا نو کے نیزہ کی طرف دیکھ کے میری بیوی نے رو کے کہا حسین آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ میں تیری بہن زینب ہوں اور مجھے بازار میں چلتا علی کی شریف بیٹیاں آپ کا